بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں کہ جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ آج اسلامو فوبیا کے بارے دن تھا اور اس میں بڑی کاوشیں تھیں، بڑی محنت تھی عمران خان کی، جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اسلامو فوبیا جو ہے وہ پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب، حالانکہ دیکھیں جی ان کو بتانے کی یہ ضرورت تھی انٹرنیشنل فورم پر، جو رائٹلی عمران خان صاحب نے بتائی، انہوں نے اسلام کا مقدمہ صحیح واضح اور دبنگ انداز میں لڑا اور دنیا کے سامنے یہ کھڑے ہو کر بتایا کہ دیکھیں جی ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے دیکھ کہ اسلام جو ہے وہ اس کا بنیادی نقطہ نظر ہی یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں مسلمان اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، تمام نبیوں پر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور آخری نبی ہونے کے، خاتم النبیین ہونے کے۔ اور نہ تو وہ مسلمان حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں، نہ ہی کسی اور نبی کی توہین کرتے ہیں، نہ کسی اور کتاب کی توہین کرتے ہیں، بلکہ تمام کتابوں کو وہ مانتے ہیں۔ ہاں، جن میں تخفیف ہو چکی ہے، تکریم ہو چکی ہے، جن میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، ان کو وہ نہیں مانتے، لیکن بطور آسمانی کتابیں وہ ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو آپ یہ بتائیں گے کہ جی ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، سب انبیاء کا احترام کرتے ہیں، اور کبھی کسی مسلمان نے کسی بھی جو مقدس کتاب ہے اس کی توہین نہیں کی، نہ ہی کسی کے نبی کی توہین کی ہے، تو پھر ان کی بات میں سمجھ آنی تھی کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ریئلسٹک ہیں، وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لاجیکلی دیکھتے ہیں۔ جب ان کی یہ چیز ان کے اندر صلاحیت کرے گی، کہ یہ نقطہ ان کے اندر صلاحیت کرے گا کہ دیکھیں جی مسلمان تو واقعی نہ کبھی کسی نبی کی انہوں نے توہین کی ہے، نہ کسی کتاب کی توہین کی ہے، تو پھر ہمارے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہی بات جب ان کو سمجھائی گئی عمران خان نے دبنگ الفاظ میں، کیونکہ بدقسمتی سے ایک طویل عرصہ سے جو ہے وہ کسی مسلمان ملک کے کسی لیڈر نے یہ بات اقوام متحدہ نے اقوام عالم کے سامنے کھڑے ہو کر لاجیکلی دبنگ انداز میں نہیں کہی، اور کیونکہ دیکھا جائے تو تقریباً سارے ہی سربراہان مملکت وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، وہ مغرب کا ان کے اوپر اثر و رسوخ ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے وہ بینیفیشری ہوتے ہیں اپنی حکومتوں کے اندر رہنے کا، اور حکومتوں کو زیادہ سے زیادہ لمبا عرصہ تک اقتدار میں رہنے کی جو خواہش ہے، جو ہوس ہے، یہ ان کو کمپرومائز کر دیتی ہے، کیونکہ یہ سب چیز کو جس طرح عمران خان کہتے تھے کہ اگر ہم یہ یعنی IMF اور ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہمیں اپنی سیکیورٹی بھی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے، مذہب بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، انسانیت اور انسانی حقوق بھی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سب کی ڈیفینیشن پھر ان کے مطابق ہوتی ہے، جس میں ان کے فوائد ہوتے ہیں، جن میں ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ تو جب عمران خان نے ان کو بتایا تو بہت سارے ممالک اور بھی جو اسلامی ممالک تھے ان کے اندر بھی حوصلہ آیا، انہوں نے بھی تھوڑی سی آواز بلند کی، تو جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے بھی سمجھا، کچھ سربراہان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ بات تو بڑی درست ہے اور بڑی لاجیکلی اور بڑی سٹریٹ ہے کہ جب ہم کسی نبی اور کسی کتاب کی توہین نہیں کرتے تو آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر دوسرے مذاہب کو یہ کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی کتابیں اور مقدس مقامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسا الزام جو اسلام کے منافی ہے اس کو وہ اپنا ترجمہ کر کے یا اپنے لحاظ سے اس کی توہین کریں۔ تو اس سے جب انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور اربوں مسلمان جو دنیا کے اوپر اب موجودہ بھی ہیں اور پہلے بھی، جب ان کے انتہائی محبوب اور اپنی جان سے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی عزت پر حرف آتا ہے، اسلام پر حرف آتا ہے، تو ان کی دل جو ہیں وہ کڑتے ہیں، ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے۔
تو پھر وہ کنونس ہو گئے، اور پھر اسی طرح سے، اور یہ ایک اعزاز ہے عمران خان کا کہ اس نے 15 مارچ کو ہر سال اسلاموفوبیا کے جو دن ہے وہ منانے کا جو اہتمام کیا۔ لیکن بدقسمتی سے اس سال جو امریکہ میں ایک رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو تقریب ہوئی، وہاں پاکستان کے جو انہوں نے جو تقریب منعقد کی اس میں اسلاموفوبیا کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنا بدقسمتی کی بات ہے کہ جس طرح سے پہلے فلسطین کے معاملے کے اوپر، قرآن کی توہین کے معاملے کے اوپر، ایسے کشمیر کے اوپر، جب پی ٹی آئی یہ رجیم چینج کے بعد پی ٹی آئی کی ریلیاں انہوں نے بند کر دیں، اور اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو یعنی کسی طرح سے اسلام، پاکستان، لوگوں کے حقوق کے بارے میں یعنی کوئی آواز بلند کرنے کا اختیار نہیں دیا جاتا، خود انہوں نے کرنا نہیں، خود یہ کمپرومائزڈ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ایک یہ 9 مئی کا بہانہ بنا کر، یعنی کہ کہا جاتا ہے نا، وہ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ اور کئی جو ہیں وہ مفکر کہتے ہیں کہ جی یہ 9 مئی بہانہ تھا، اصل میں عمران خان نشانہ تھا۔ تو اس کو کیونکہ اس کا چہرہ پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ ڈکٹیشن نہیں لے رہا تھا، کیونکہ وہ بات نہیں مان رہا تھا، کیونکہ اس نے دنیا کے سامنے اتنے بآواز بلند اور ایک دلیرانہ طریقے سے اسلام کا مقدمہ لڑا، چونکہ اس نے کشمیر کا مقدمہ لڑا، اور چونکہ اس نے دنیا میں ایک خود سے ہلکا سا ایک خود فیصلہ کیا کہ جی وہ اس وقت تو ریاستی پالیسی کے تحت، لیکن بعد میں اس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ جی وہ خود رشیا گیا، اور اس سے پہلے جب ملائیشیا جانے کی اور ایک کانفرنس اور ایک وہ ایک اتحاد بن رہا تھا، اس میں جب نہیں گیا تو یہی لوگ یہ جو ٹرولنگ کرتے ہیں آج، یہ پی ڈی ایم کا مجموعہ یہ کہتے ہیں کہ جی سعودیہ نے اس وقت دباؤ ڈالا تھا تو یہ عمران خان کی جرت نہیں ہوئی تھی ادھر جانے کی، اور انہوں نے کہا جی دب گیا ہے، جی ڈر گیا ہے، اور آج جب رشیا گیا ہے تو یہ سب دب گئے۔ پورا نظام جو ہے وہ اس طرح سے کمپرومائز ہو گیا ہے کہ اب وہ عمران خان کے اوپر الزام کیا لگاتے ہیں یہ تمام پی ڈی ایم کا ٹولہ، کہ یہ جس طرح آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں خواجہ آصف کی، اور یہ کہ انہوں نے بیرونی دنیا کو جا کے یہ بتایا، اس نے سے جب سوال ہوا کہ آپ میں اور عمران خان میں فرق کیا ہے، تو اس نے کہا جی عمران خان اپنی تقریروں میں، اپنی باتوں میں اسلام کی اور قرآن کی بات کرتا ہے، اور ہم یہ نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو لبرل شو کرنے کی کوشش کی، اور عمران خان کو طالبان خان اور اسلام پسند اور جد پسند اور یعنی ایک اسلامی آدمی شو کرنے کی۔ یعنی اب دیکھو کہ عمران خان پر کتنا زبردست اور اچھا الزام ہے کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، وہ اسلام کی بات کرتا ہے، وہ اسلاموفوبیا کے خلاف ہے، اور پھر اس نے جس طرح سے یہ سارے مقدمات لڑے تو پوری دنیا کے اوپر جو ایک نظام تھا، یہ سارا نظام دین جب میں کہتا ہوں تو اس میں سب شامل ہیں، دنیا کے نظام دین، اندرونی بیرونی نظام دین، کیونکہ دنیا کے اوپر بدقسمتی سے ایک اس نظام دین کا ہی ہے راج، اور یہ بہت پرانا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اگر پیچھے نہ بھی جائیں تو یہ کربلا سے لے کر جو حق کی آواز بلند کرنے والے تھے وہ، اور جو حکمران تھے، یہ دونوں ہی ایک الگ الگ چیزیں بن گئیں، اور عوام اور حق کی آواز بلند کرنے والے تب سے، اور حق سچ کی بات کرنے والے جو ہیں وہ تب سے زیر عتاب ہیں۔ بڑے بڑے آپ علماء دیکھ لیں، بڑے بڑے جو کہتے ہیں کہ امام دیکھ لیں، جن کو ان حکمرانوں نے پابند سلاسل کیا، کوڑے مارے، شہید کیے، تاکہ یہ جو حق کی آواز بلند کرنے والے ہیں ان کو روکا جا سکے، جو لکھنے والے ہیں ان کو روکا جا سکے، جو بولنے والے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ لیکن جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تب یہ انہی لوگوں کو، سادہ لوگوں کو اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف ایک تو انٹرنیشنلی 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کا دن منانے میں سرکار نے جو ایک مجرمانہ کیا کہتے ہیں، غفلت نہیں ہے، مجرمانہ جرم کیا۔ اسی طرح پنجاب میں بھی ایک قرارداد جو اسلاموفوبیا کے خلاف تھی اس کو نون لیگ نے مسترد کیا ہے اور اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور یہ بہت ہی ایک میں کہتا ہوں کہ